الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ ختم کی ہے اور سورہ آل عمران شروع کی ہے۔ بہت ساری باتیں آئی ہیں آج، وعظ و نصیحت کی، کچھ احکام بھی ہیں، کچھ شرعی مسائل بھی ہیں، سب پر بیان ہوگا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق احکام بیان کیے ہیں۔ میں 2 منٹ میں وہ بیان کر کے پھر آگے آل عمران کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وہ جو احکام ہیں وہ اہم بہت ہیں اور اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے، یعنی لوگوں کو ان سے واسطہ بہت پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آج ہم نے مکمل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ مرد کو بتایا کہ تمہیں 2 مرتبہ طلاقوں کا اختیار ہے، اس کے بعد چاہو تو روک لو یا چاہو تو عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اگر تیسری دے دی تو اب تمہارے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ آج کل بہت مسائل آ رہے ہیں طلاق کے، بہت زیادہ۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پر بہت زیادہ کیوں بولتا ہوں، اس لیے کہ لوگ پوچھتے بہت زیادہ ہیں، اور جس کو بھی مسئلہ بیان کرو وہ فوراً رونے لگتا ہے کہ میں نے تو غلطی سے دی تھی اور میں نے تو یوں تھا، وہ فلاں مفتی تو یہ کہتے ہیں، فلاں کا تو یہ فتویٰ ہے، یہ باتیں بہت کرنے لگتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے خاتون کا فون آیا، ان کی میاں نے پہلے ان کو 2 طلاقیں دیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور دے دی اور طلاق دی حالت حیض میں۔ تو بیچاری پریشان ہو کے پوچھ رہی تھی، میں نے کہا ختم ہو گیا نکاح بالکل؟ تو وہ کہنے لگی حالت حیض میں دی ہے، وہ فلاں مفتی کا فتویٰ لے کر آئے ہیں، میرے میاں کی حالت حیض میں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ 100% غلط فتویٰ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ فتوے میں حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی زوجہ کو حیض کی حالت میں طلاق دی اور اس کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ میں نے کہا حدیث یوں ہے کہ اس کو کاؤنٹ کیا، دیکھو کیا ہے بنا اس کو کیا دی۔ فتوے میں حدیث کیا لکھی ہوئی ہے کہ کاؤنٹ نہیں کیا، حالانکہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی نے حکم دیا کہ رجوع کرو، کیونکہ 1 طلاق دی تھی، رجوع کرو۔ تو بعد میں لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اس طلاق کو آپ نے کاؤنٹ کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فما، اور کیا کرتا اگر کاؤنٹ نہیں کرتا تو وہ تو کاؤنٹ ہوئی تھی۔ تعجب سے فرمایا کہ بالکل کاؤنٹ کیا تھا۔ البتہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ وہ جو حیض تھا، حیض جس میں طلاق دی ہے، عدت میں اس حیض کو کاؤنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے گڑبڑ کرتے ہیں جو لوگ فقیہ نہیں ہیں، جن کو فقہی احکام میں مہارت نہیں ہے، وہ کس طرح سے میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا ائمہ 4 کی اہمیت پر، 4 اماموں کی اہمیت پر۔ ان کو فالو کرو، ان کے راستے کو مت چھوڑو۔ 4 اماموں کے راستوں کو چھوڑو گے تو پھر گمراہی در گمراہی ہے۔ کوئی بھی مفتی ہو، چاہے مکہ کا مفتی ہو، مدینہ کا مفتی ہو، سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، دارالعلوم فرنگی کا ہو، جامعۃ الرشید کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ان لوگوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو میں صرف کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو گزرے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کو فالو کرنا لازم ہے، ورنہ نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، نئے نئے مفتی آ رہے ہیں بیٹھ کے کوئی تو دیکھو اب گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے۔ میں یہ بس کر کے پھر آگے اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ ناجائز ہے حالت حیض میں طلاق دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ طلاق سے رجوع کرو۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اس طلاق کو شمار کیا تھا؟ فرمایا فما، اور کیا کرتا، یعنی شمار کیا تھا اس کو۔ 2 چیزیں پتہ چلیں، ایک حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز، نمبر 2 نبی کو اس پہ غصہ بھی آیا، نمبر 3 اس کو کاؤنٹ بھی کیا گیا، نمبر 4 نبی نے رجوع کا حکم بھی دیا، کیونکہ ناجائز طلاق ہے تو رجوع کرو، کیونکہ 1 طلاق تھی، اس لیے 3 ہوتی پھر نہیں۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ اگر 3 ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 1 تھی، اس لیے مجھے رجوع کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سب باتیں اس کی
جو ہے نا ائمہ اربعہ کے مذہب کی تقویت کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس سے ایک اصول یہ بھی پتہ چلا کہ ناجائز طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا بھی ناجائز ہے نا, وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. ایک اور صحیح حدیث میں ہے سنن نسائی کی کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے, اتنا غضب, اور آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے اور ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. یعنی میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکام کا گویا کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے. اتنا غصہ آیا, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ جس نے طلاق دی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں, کیونکہ انہوں نے نبی کا جب غصہ دیکھا. مگر یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی نے ان کو رجوع کا حکم دیا, یہاں آگے کہیں بھی نہیں. عبداللہ بن عمر نے طلاق دی, اس پہ بھی غصہ آیا, مگر نبی نے رجوع کا حکم دیا کیونکہ ایک تھی. یہاں کتنی تھی؟ 3, مگر رجوع کا حکم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس سے خاموش ہے, ہو سکتا ہے حکم دیا ہو لیکن ہم تک نہ پہنچی ہو. تو بات یہ ہے کہ جب جو بیان کرنے والے صحابی ہیں نا اس حدیث کو, وہ اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اتنا غصہ آیا کہ نبی کھڑے بھی ہو گئے, اتنا غصہ آیا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار بھی ظاہر ہو گئے, اور یہ الفاظ اس موقع پر آپ نے کہے, اور دوسرے نے کہا کہ میں گردن اڑا دوں ان کی. تو یہ اتنی اہم بات کہ نبی نے رجوع کا حکم دیا, یہ اہم بات کیسے انہوں نے نقل نہیں کی, یا تو باقی بھی نقل نہ کرتے. تو یہ بالکل 2 ٹوک واضح صاف باتیں ہیں. تو ان خاتون نے کہا کہ میرے میاں نے 3ری طلاق دی ہے حالت حیض میں. فتویٰ لے آئے ہیں کسی سعودی عرب کے کسی عالم کا کہ حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوتی, اور اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں دی تھی اور اس کو کاؤنٹ نہیں کیا تھا. آئی بات سمجھ؟ اب میں نے ان خاتون کو تو پورا مطلب نہیں سمجھایا حدیث کا, وہ تو بڑی لمبی بات ہوئی, ان کو تو میں نے بتایا کہ وہ فتویٰ غلط ہے. لیکن آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج کل کے جو فتاوی ہیں نا, جو اگر ائمہ اربعہ کے خلاف جا رہے ہوں ان کو پھاڑ کے پھینک دیا کرو, کوئی اوقات نہیں ہے ان کی, ان میں دلائل نہیں ہوتے. اب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ جو عبداللہ بن عمر والی, اس میں آتا ہے کہ آپ نے کیا اس طلاق کو کاؤنٹ کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں کاؤنٹ کیا تھا. ایک دوسری روایت میں ہے جو بخاری مسلم کی نہیں ہے, اس میں آتا ہے کہ ہل تعتد بتلک, کیا اس کو شمار کیا تھا, حیض کو شمار کیا تھا. بتلک الحیضہ کے الفاظ ہیں کہ یعنی جب عدت گزاری ہے آپ کی بیوی نے تو جس حیض میں طلاق دی تھی وہ حیض بھی عدت میں کاؤنٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مسئلہ یہ کہ وہ والا حیض عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نہیں, اس حیض کو میں نے شمار نہیں کیا. صاف الفاظ ہیں کہ میں نے اس حیض کو شمار نہیں کیا. حیض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے اور طلاق کا لفظ عربی میں مذکر ہے, صحیح ہے. تو مذکر لفظ سے طلاق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے شمار کیا, اور حیض کے بارے میں فرمایا اس کو شمار نہیں کیا. اب ایک تیسری حدیث ہے, اس میں مبہم الفاظ ہیں. کسی نے پوچھا کیا آپ نے اس کو شمار کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس کو نہیں شمار کیا. اب اردو میں تو طلاق کو بھی اس کو کہیں گے, حیض کو بھی اس کو کہیں گے, لیکن عربی میں حیض کے لیے مؤنث کا صیغہ اور طلاق کے لیے مذکر کا. ہم جب حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, تو پتہ چلا پوچھنے والے کا مطلب کیا تھا, حیض کو شمار کیا یا نہیں کیا. تو عبداللہ بن عمر جواب میں یعنی ہاں میں نے حیض کو شمار کیا, حیض کو شمار کیا یا نہیں کیا. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے حیض کو شمار نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو حدیث ہے نا جس میں شمار نہیں کرنے کا تذکرہ ہے, اس سے حیض مراد ہے کہ اس حیض کو کاؤنٹ نہیں کیا عدت میں, کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کو کاؤنٹ کیا ہے. تو عجیب بات ہے کہ جب بخاری مسلم آپ کی طرف جائے تو بخاری مسلم, جب بخاری مسلم آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر بخاری مسلم نہیں ہے, پھر بخاری نہیں ہے. تو اس لیے یہ 2 ٹوک الفاظ میں عبداللہ بن عمر کا فتویٰ موجود ہے کہ حالت حیض میں طلاق دی اور اس کو شمار کیا گیا ہے. تو قرآن مجید میں یہ جو آیتیں ہیں نا سورہ بقرہ کی, اس میں اللہ نے 3 طلاق کا حکم بیان کیا کہ اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہوگا. تو اس میں اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ ایک ہی مجلس میں دی ہے یا الگ الگ محفلوں میں دی ہے,
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی تو نہیں ہوتی، وہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کو مذاق اور کھیل مت بناؤ، جیسے کہا ہے اس کو فالو کرو۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں طریقہ بیان کیا کہ ایک طہر میں ایک دو، اکٹھی تین نہ دو، پھر اگلے طہر میں اگلے مہینے دوسری۔ تو بعض لوگ یہ دونوں آیتوں کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، عوام میں سینس تو ہوتی نہیں ہے نا، علم تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں جو طلاق کا صحیح طریقہ بتایا ہے نا وہ تو یہ کہ 3 مہینے میں 3 دی جائیں، تم نے جب اکٹھی 3 دے دی تو قرآن کے خلاف گئے، اور قرآن کے خلاف گئے ہو تو پھر یہ معتبر نہیں ہے۔ اب کہاں کی بحث گچ وچ کر کے لگا دی۔ اللہ نے طلاق سے متعلق 2 الگ الگ آیتیں بیان کی ہیں، ایک میں بیان کیا کہ 3 دے دی تو 3 ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی ہو یا الگ الگ، اس میں یہ بیان کیا کہ کتنی ہوں گی یہ بتا دیا، اور ایک میں بیان کیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو طریقہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینوں میں 3 تقسیم کر کے دی جائیں، اکٹھی دینا حرام ہے۔ تو یہ بھی آج کا اہم موضوع تھا جس کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 ٹوک اور صاف لفظوں میں واضح کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں طلاق کے حکام کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، یورپ امریکہ میں جو خواتین رہتی ہیں یا مرد رہتے ہیں طلاقیں دیتے ہیں دھاڑ دھاڑ کر کے، پھر فتوے تو پوری دنیا میں کہیں سے بھی لے لو اپنی مرضی، کوئی ساؤتھ افریقہ سے کہیں سے لے کر آ رہا ہے، کوئی لے آئے گا، کوئی جاپان سے کہیں سے مفتی سے پکڑے گا، کوئی نیٹ پہ سرچ کرو کہیں بھی 3 کو 1 لکھا ہوا نظر آ جائے وہ والا فتویٰ اٹھا کے لے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے احکام کو کھیل تماشا بنانے والی بات۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیتے ہوئے تو وہ حنفی ہوتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں میں وہ بھی ٹھیک ہیں، تو یہ بھی ڈرامے بازی ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو مکہ مدینہ کے بھی جو جمہور علماء ہیں، زیادہ علماء، وہ یہی کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس پہ سعودی عرب میں چند سال پہلے ایک اجلاس ہوا تھا، وہاں باقاعدہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہ فتویٰ دیا کہ 3 ہی ہوں گی، 1 نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو تو سعودیہ کے باقی مفتی نظر نہیں آ رہے ہیں نا، جو ایک نظر آ گیا وہ اپنے کھاتے میں لے آ کے ڈال دیا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں ایک اہم حکم تھا۔ آگے ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران، اور بہت ساری باتیں ہیں سورہ بقرہ میں لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا۔ سورہ آل عمران کے مضامین بہت اہم ہیں، اس کے لیے میں ہر سال پہلے انبیاء کرام کا کچھ شجرہ بیان کرتا ہوں، وہ شجرہ بیان ہوگا تو آگے پھر قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو باتیں ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، وہ سننے میں مزہ بھی آتا ہے اور ان سے سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ کس پیغمبر کی جو بات ہو رہی ہے وہ کس زمانے کے تھے اور وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے پیغمبر کون سے تھے؟ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو جب آئے تو کوئی قوم ہی نہیں تھی، ان کو تو ان کی ایک زوجہ تھیں جن کو اللہ نے انہی کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے مٹی سے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، تو اللہ نے فرمایا میں اس کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو وہ واقعہ ہے، پھر کبھی دوبارہ آئے گا کسی موقع پر تو میں سناؤں گا۔ آج میں تھوڑے آل عمران پر کوشش کر رہا ہوں روشنی ڈالوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے گہری نیند سلا دیا، جب وہ سو گئے تو فرشتوں کو حکم دیا ان کی پسلی نکالو، دائیں طرف سے پسلی۔ وہ پسلی نکالی گئی آدم علیہ السلام کی، اور اس پسلی سے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کو پیدا کیا، اما حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام جب گہری، جیسے بے ہوش ہوتا ہے نا انسان تو آپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپریشن ہوتا ہے۔ دیکھو سائنس سے بھی ان چیزوں کا کچھ ثبوت ملتا ہے۔ آج جو ہے کلوننگ کے ذریعے انسان کا کوئی بھی جسم کا حصہ لے کر اس جیسا دوسرا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی اصل ہے، یعنی یہ فی نفسی ہی ممکن ہے۔ ویسے تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کسی ایسی بات کی خبر دے رہا ہو جو سائنس کی دنیا میں بھی ممکن ہو تو اس سے اور تھوڑی سی تقویت مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سلایا، جیسے کوئی آپریشن کرنے سے پہلے مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں، تو وہ بہت گہری نیند سلا دیا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ پھر فرشتوں نے پسلی کو کاٹا، اور اس میں جو بھی اس زمانے میں اللہ نے ارادہ کیا جس طرح سے بنانے کا، اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو پیدا کیا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک پتلا بنا کے آدم علیہ السلام کا بنا دیتے اور ایک الگ سے پتلا ان کی بیوی کا بنا دیتے؟
کیا خیال ہے بھائی؟ وہی بات ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں نہ آنے والی بات. سوال ہوگا تو جواب میں مزہ آئے گا. بھائی ایسا کر دیتے جب اللہ نے ایک آدم کو بنایا تو الگ سے باقاعدہ ایک اور پتلا بنا دیتے, جہاں ایک بن رہا تھا دو بنا کے دونوں میں جان ڈال دیتے. آدم علیہ السلام اتنے دن تک اکیلے رہے ہیں, پھر ان کو سلایا گیا, پھر ان کی پسلی سے نکالا گیا. تو اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں تھیں کہ آدم کے جسم سے کیوں پیدا کیا گیا. ایک حکمت تو یہ کہ آدم علیہ السلام کچھ دن دنیا میں اکیلے رہے ہیں, لیکن عورت ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ نے دنیا میں تنہا اس کو پیدا نہیں کیا. اس میں یہ اشارہ ہے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا ممکن ہے, لیکن عورت مرد کے سائے کے نیچے ہمیشہ رہے گی. مرد کے سائے کے بغیر عورت کے لیے اس زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے. نکاح سے پہلے باپ اور بھائی کے سائے میں رہے گی, اور نکاح کے بعد شوہر کے سائے میں. اور ان سایوں میں بھی جو زیادہ معتبر سایہ ہے وہ ہے شوہر کا, باپ اور بھائیوں کا نہیں. کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا تو پہلے شوہر کا انتظام کیا ہے, باپ کا نہیں, بھائیوں کا نہیں. سب سے پہلے کس کا انتظام؟ شوہر کا انتظام کیا ان کے لیے. کیونکہ جب پہلی دفعہ تخلیق ہو رہی ہے تو فطرت کے تمام اصولوں اور ضابطوں کا خیال کیا جائے گا نا, کیونکہ اس میں تو سبق دیا جا رہا ہے. تو اس لیے لڑکیوں کے بالغ ہونے کے بعد ان کی جلد سے جلد شادی کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی نیچرل زندگی کا آغاز کریں. ان کی فطری پیاس ہے کہ وہ شوہر کے سائے کے تحت زندگی, ان کا اپنا گھر ہوتا ہے. جب تک اس کا اپنا گھر نہیں ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گا. اور اس کا اپنا گھر کون سا ہوتا ہے؟ شوہر کا گھر ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی قرآن میں شوہر کے گھر کو عورت کا گھر کہا ہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا قرآن مجید کی ایک آیت پر کہ قرآن نے کہا جب تم عورت کو طلاق دو تو ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. حالانکہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا. اس سے پہلے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو رہائش بھی تم دو, نان نفقہ بھی تم دو. تو اس کا مطلب رہائش کس نے دی؟ ہماری. تو گھر کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ گھر ڈاکومنٹس میں تمہارا ہے, لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کس کا کہا جائے؟ یہ بیوی کا کہا. تو اس میں مرد کو یہ احساس دلایا ہے کہ تم جب اپنی زوجہ کو اپنے گھر میں رکھتے ہو تو اپنا سمجھ کے نہیں, بلکہ یہ سمجھو یہ اس کا فطری حق ہے, اس کا حق ہے. تبھی بیوی کو اردو میں گھر والی کہا جاتا ہے اور عربی میں اہلیہ کہا جاتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ. اہلیہ کسے کہتے ہیں؟ اہل, گھر کو, گھر والوں کو کہتے ہیں. تو اہلیہ کا مطلب بھی گھر والی. مرد گھر کے باہر ہو سکتا ہے, یعنی یہ گھر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن عورت وہ گھر والی. اللہ کرے سب خواتین گھر والی بن جائیں. آج کل آفس والی ہیں, اسکول والی ہیں, جاب والی ہیں. گھر والی مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہیں آج کل, تلاش کرنے میں ملتی ہیں کہ گھریلو خاتون ہے. ہوم میکر جنہیں کہا جاتا ہے نا انگریزی میں, ہوم میکر, گھر داری والی. تو گھر داری عورت کی اصل فطرت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر سے باہر جب عورت ہوگی, مرد بھی گھر سے باہر ہوگا, تو پھر گھر گھر نہیں رہے گا بلکہ وہ ہوٹل بن جائے گا. آج کل لڑکیوں کو جاب کرانے پر بڑا زور ہے. اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. گھر جو آباد ہوتا ہے نا وہ مردوں سے نہیں ہوتا, وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ خواتین سے گھر آباد ہوتا ہے, بیٹیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے. اب کیا ہے, گھر میں خواتین نہیں ہیں, سب جاب پہ ہی نکلی ہوئی ہیں, صبح شام کو سارے اکٹھے آ رہے ہیں. تو پھر یہ گھر نہیں ہے بلکہ یہ ہوٹل ہے جو آپ نے کرائے پر لیا. بعض دفعہ ہوٹل خریدا بھی جاتا ہے, کرائے پر بھی لیا جاتا ہے. ہوٹل ہے, رات کو آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے بچوں سے, بہنوں سے, والدین سے. صبح صبح سارے نکل جاتے ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ہو, وہ گھر کی حفاظت کرے. آپ جب باہر جائیں تو آپ کا انتظار کرے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, گھر کی اتنی بڑی عورت کا گھر میں ہونا اتنا اہم ہے. ہم جب اسکول سے گھر آتے تھے اور ہماری والدہ ہمیں گھر میں نہیں ملتی, میں پڑوس میں کہیں گئی ہوئی ہیں, تو اسکول کا بیگ اٹھا کے دیوار پہ مارتے تھے, جوتے اٹھا اٹھا کے, امی کہاں ہیں, امی کہاں ہیں. ہم نے کبھی یہ شور ابو کے نہ ہونے پہ نہیں مچایا, ابا کہاں ہیں, ابا آج آفس سے لیٹ کیوں ہو گئے. سب بچے مچاتے ہیں یہ شور. بچے کو اسکول سے گھر آتے ہی کون چاہیے؟ امی.
کھانا نہیں چاہیے اس کو، وہ بعد میں، سب سے پہلے کیا چاہیے؟ امی۔ گورے نے، انگریزوں نے تمہارا سارا فیملی سسٹم اور سارا خاندانی نظام تباہ و برباد کر دیا اور اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ جو وہ تباہ و برباد ہوا نا جس طرح سے، ہم بھی اسی طرح سے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں گھریلو لڑکیوں سے شادی کیا کرو، یہ شرط نہ لگایا کرو کہ جاب جو کرے گی مجھے اس سے کرنی ہے، تھوڑا سا پیسہ تو آ جائے گا مگر سکون اور راحت اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہاں کوئی بیچاری جاب کر رہی ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، وہ ہر ایک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، کوئی مجبوری الگ چیز ہے، لیکن جب تک مجبوری نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو عورت کے لیے کیا ہے اصل حکم؟ گھر کی چار دیواری۔ کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں۔ تو ہمیں یاد ہے ہم جب اسکول سے گھر آتے تھے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ امی چاہیے، امی نہیں ملتی تھی ایسا اٹک پٹک شروع کر دیتے، ابا کا کبھی نہیں ہم نے پوچھا، ابو چاہیے۔ ابو گھر سے باہر بھی ٹھیک ہیں، گھر میں بھی ٹھیک ہیں۔ سعودی عرب بھی ہمارے والد صاحب پوری دنیا گئے تھے سوائے چائنا اور آسٹریلیا کے علاوہ، میرے والد صاحب بتاتے تھے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو، تھے بڑے سیدھے، کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی انڈا موڑ بھی دیکھا ہوا انہوں نے، لیکن بہت یعنی ان میں تکلف یا تکبر نہیں تھا، شو بازی نہیں تھی۔ ہمیں بھی بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ پوری دنیا گھوم کے آئے ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا، اتنے سیدھے تھے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ تو بات کہاں سے چل رہی تھی یار، یہ کدھر کو آ گئی ہے؟ وہ تو میں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم سے کیوں پیدا کیا، اس کی حکمتیں بیان کر رہا تھا۔ تو ایک حکمت اللہ نے یہ بیان کی، یہ اس میں یعنی یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے تو نہیں بیان، لیکن جو سرسری غور سے جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو مرد کا سایہ چاہیے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسان ایک انسان پر جمع ہو جائیں۔ اگر اماں حوا کو الگ سے پیدا کیا جاتا اور آدم علیہ السلام کو الگ، تو ساری دنیا دو الگ الگ انسانوں پہ جا کے جمع ہوتی، یعنی ہم آدھے حضرت آدم کے ہوتے، آدھے کس کے ہوتے؟ حضرت حوا کے۔ بھائی خون جو بنتا ہے، جو بچے میں جو خون ہوتا ہے وہ تو دونوں کا ہوتا ہے نا۔ اب اللہ نے ہمیں آدم اور حوا علیہ السلام دونوں سے تو بنایا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن حوا علیہ السلام کو بھی کس سے بنایا؟ حضرت آدم سے۔ تو اس طرح سے ہم جا کے سارے کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی ہماری بنیاد آدم علیہ السلام کی۔ اب اس میں کیا حکمت ہے بھائی، سارے ایک اصل پہ کیوں جمع ہو جائیں؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ آدم علیہ السلام کی ساری خصوصیات جو بیسک اور بنیادی ہے نا، جو ان کی جینز میں اللہ نے رکھی تھی، وہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں ٹرانسفر ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام کی جو بڑی صفت ہے وہ کیا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں کہ جینز کے ذریعے نسل میں جائے؟ والدین کی جو اوصاف ہے نا، یاد رکھو بچہ صرف شکل و صورت میں والدین پہ نہیں جاتا، بہت مشکل ہے بھائی بچہ اوصاف میں بھی والدین پر جاتا ہے۔ والدین اگر دونوں بزدل ہیں تو اکثر بچے میں وہ بزدلی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ والدین اگر دونوں بہادر ہیں تو بچہ کیا ہوگا؟ بہادر۔ اکثر، یقین نہیں ہے لیکن یہ اگر بچہ پھر بھی بزدل ہے تو اس کا مطلب پردادا کی بزدلی آ گئی ہے اس کے اندر، یعنی اوپر سے آیا جو کچھ بھی آیا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ والد اور والدہ دونوں کی ناک باریک، بچہ اتنی موٹی ناک لے کے پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں بھائی نہ امی کی ناک موٹی نہ ابو کی، تو کہتے ہیں ہو بھائی دادا پہ چلا گیا، کہتے ہیں نا دادا پہ یا پردادا پہ یا دادی پہ، تو کہیں نہ کہیں جا کے بچہ چلا جاتا ہے اوپر۔ تو آدم علیہ السلام کی جو خصوصیات تھیں، وہ سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی جو اللہ چاہتے تھے کہ یہ جینز کے ذریعے ان کی نسل میں ٹرانسفر ہو؟ وہ ہے غلطی کے ارتکاب کے بعد توبہ اور ندامت، اکڑ نہیں ہے۔ شیطان کی خصوصیت کیا ہے جو اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ غلطی بھی کرتا ہے اور کر کے اس پہ اکڑ بھی دکھاتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی، میں نہیں کروں گا، کیوں کروں، اس کی ریزن کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ حکم، غلطی ہوئی اللہ نے سزا دی، نکل جا میرے دربار سے۔ اس کا ٹھیک ہے جا رہا ہوں اور مجھے مہلت دے، میں خود تو جہنم میں جاؤں گا، اس کو بھی لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، یعنی بجائے غلطی کی پر ندامت کے اور اکڑتا چلا جا رہا ہے، اکڑتا چلا جا رہا ہے۔
آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی. اللہ نے کہا یہ درخت نہیں کھانا، کھا لیا. اللہ نے کہا نکلو جنت سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حجت نہیں کر رہے کہ اللہ کیوں، جب جنت میں رکھنا ہی تھا تو یہ پابندیاں کیسی، اس درخت میں کیا کیا تھا، جہاں اتنی چیزیں کھا لیں تو یہ کیا ہو جائے گا. نہیں، فوراً حضرت آدم بھی اور حضرت حوا بھی کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ کیونکہ بنایا ان کو حضرت آدم کے جسم سے. وہ کوالٹیز جو تھی نا ان کے اندر منتقل ہوئی ہیں. کہہ رہے ہیں دونوں مل کے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ نے معاف کر دیا. تو انسان میں یہ صفت منتقل ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے کہ اس سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کا ندامت کے آنسو بہانے کا دل چاہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے ضمیر پہ پاؤں رکھے اور توبہ نہ کرے اور شیطان کے راستے پہ چلے. وہ اپنے ضمیر کی نہیں مانتا، لیکن ضمیر اس کو سمجھاتا ضرور ہے. شیطان کا ضمیر اس کو نہیں سمجھاتا. تو یہ بھی ایک حکمت تھی اماں حوا کو حضرت آدم سے پیدا کریں تاکہ آگے ساری اولاد میں. اور ایک حکمت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ہن شقائق الرجال. فرمایا اللہ نے عورت کو مرد کے جسم کا ٹکڑا بنایا ہے. اس ٹکڑا بنانے سے حکمت یہ ہے کہ تاکہ دونوں میں محبت اور الفت کا تعلق قائم رہے. کیونکہ جو جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، جو جسی سے بنایا جاتا ہے، تو اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اماں حوا کو بنایا گیا، تو اسی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو ان سے محبت اور انسیت ہوئی. ہر جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ غیر قوموں میں جو شادیاں کرتے ہیں نا، ان میں وہ شادیاں اتنی کامیاب نہیں ہوتی اور ان کو رغبت نہیں ہوتی. کوئی ساؤتھ افریقن لڑکی لا کے آپ کو دے دی جائے، اب اس سے شادی کرو، کر لو گے؟ آپ بولو گے مجھ سے مہر بھی لو اور ڈبل اضافی پیسے بھی لو اور شادی سے پہلے طلاق لے لو، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ ساؤتھ افریقہ سے کوئی کالی لا کے دے دی جائے، لیکن کالے اس سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت مشکل ہے بھائی. کالوں کو وہی کلوٹیاں، وہ ٹیڑے میڑے، شکر ہے یہاں کوئی ساؤتھ افریقن والی نہیں بیٹھی ہوئی، وہ موٹی موٹی ناک، ان کے موٹے موٹے ہونٹ، اور ایسے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی. نہ ان کے مرد نظر آتے ہیں نہ ان کی لیڈیز. اور ان کی بات چیت کا اسٹائل، بعض دفعہ شکل اچھی نہیں ہوتی، بولنے کا اسٹائل پسند آ جاتا ہے آدمی کو. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ شکل اچھی نہیں ہوتی تو بولتا انسان اس طرح سے ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن ان کے بولنے کا اسٹائل اگر دیکھنا ہے، کبھی لیاری میں جاؤ آپ، ارے کیا کر رہے تم، اس طرح سے بات کرو. نہ اسٹائل میں کوئی کشش، نہ شکل و صورت میں کوئی کشش، مگر ان پہ بھی عاشق ہوتے ہیں کون؟ انہی کے آدمی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ وہ ایک فیملی کے ہیں، یعنی ان کے تو آباء و اجداد ہیں نا، وہ بہت قریب میں جا کے آپس میں مل جاتے ہیں، تو ان کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے اس طرف. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، جو جنس نہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. تو اللہ اگر آدم علیہ السلام کو الگ بناتے، حضرت حوا کو الگ مٹی سے بناتے، تو مٹیاں الگ الگ ہو جاتی دونوں کی. پھر آئندہ نسل میں بھی یہ میلان نہ ہوتا. اللہ نے کہا تمہارے ہی جسم کا ٹکڑا، تاکہ مٹی ایک ہی رہے، قوم ایک ہی رہے، اور جو ہے وہ یعنی میلان رہے اس کی طرف. یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. اور بھی بہت ساری حکمتیں، لیکن پھر وہ میں جلدی سے 5-10 منٹ کے اندر پیغمبروں کا نسب بیان کر دوں، تاکہ پھر ہم آگے جب درس چلے گا تو انشاءاللہ پھر وہ سمجھنے میں ایک لطف آئے گا اور سبق ملے گا ہمیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ ہو گیا. آدم علیہ السلام کے کوئی والدین نہیں ہیں، وہ وہاں سے اللہ نے انسانوں کی ابتدا کی، حضرت حوا کو بنایا اور دونوں کی شادی کر دی. اور قرآن کہہ رہا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ساری دنیا میں انسانوں کو بھر دیا. چائنا والے بھی انہی کی اولاد میں، جاپان والے بھی انہی کی اولاد میں. اور پھر اللہ نے جب ان کی اولاد بڑھی ہے تو پھر ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس سے ان کی زبانیں مختلف ہو گئیں. پہلے سب کی ایک ہی زبان تھی، لیکن لڑائیاں ہوتی رہیں، ہجرت کر کے کوئی جاپان چلا گیا، کوئی فرانس چلا گیا. پہلے ایک ہی زبان بولتے تھے، آہستہ آہستہ لب و لہجہ تبدیل ہوتے ہوتے پہلے آپس میں رابطے تو تھے نہیں کہ بھئی نیٹ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کئی ہزار سال گزر گئے، قوموں کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا، ان کا کلچر
بدل گیا اور ان کی زبانیں تبدیل ہو گئی. اب ایسی ایسی زبانیں بولی جا رہی ہیں کہ وہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی. لیکن آدم علیہ السلام کے وقت سب کی ایک زبان تھی. بہت سے لوگ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی آگے نسل کیسے بڑھی؟ ان کے تو جتنے بچے تھے سب بہن بھائی تھے نا آپس میں. یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے. ان کی جو زوجہ تھی نا حضرت حوا، لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے تھے. تو جو جڑواں ہوتے تھے نا وہ تو بہن بھائی کہلاتے تھے، اور جو اگلے بطن سے ہوں گے، اگلے حمل سے ہوں گے جڑواں، وہ ان کے آپس میں بہن بھائی نہیں کہلاتے تھے. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ نسل آگے بڑھ سکے. تو جو جڑواں ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، لیکن جو جڑواں نہیں ہے ان کی آپس میں نکاح ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب سے کزن وجود میں آئے تو پھر وہ جو سلسلہ تھا نا جڑواں والا وہ بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ سلسلہ آگے تک چلا رہا ہے. پھر سب کزنوں میں شادیاں ہوتی تھیں. یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں، یہ 100% غلط کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سب سے بہترین شادی کزنوں میں ہوتی ہے اور سب سے کامیاب شادی. یہ جو لنگڑے لولے والی بات ہے اس لیے غلط ہے، مشاہدے کے خلاف ہے. اب تک جتنے نکاح ہوتے آئے ہیں مسلمانوں میں آج سے 50-60 سال پہلے تک سب کزن میرج ہی ہوتی رہی ہے. تو کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے، کتنے معذور پیدا ہو گئے. یہ تو اب غیروں میں شادی کا رواج بڑھا ہے. تو اور یہ بھی جو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو ان کا رشتہ تو حضرت آدم سے بہت قریب کا تھا، تو ان سے تو سارے لنگڑے لولے پیدا ہونے چاہیے تھے. تو یہ ڈاکٹروں کی ہر بات قابل ہضم نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کیا کر لیا کرو. جیسے ڈاکٹر نے کہا نا صبح نہار موڑ کے 6 گلاس پانی پی لیا کرو. بہت سے لوگ 6 گلاس پانی پی رہے ہیں. کیوں پی رہے ہو بھائی؟ پانی کو ڈاکٹر سے پوچھ کے تھوڑی پیا جاتا ہے. پانی تو پیاس لگے گی، جسم کہے گا پی لو، نہیں لگ رہی تو نہیں پیو. اب بعض چیزیں ڈاکٹروں کی بھی اوٹ پٹانگ سی ہوتی ہیں، بعد میں وہ ڈاکٹر رجوع بھی کر لیتے ہیں. لیکن کئی لوگوں کو اب 6 گلاس صبح اٹھ کے نہار میں جب پانی پیو گے تو اس میں کچھ فائدے تو ہیں، شوگر لیول بھی کم ہوگا، خون بھی پتلا ہوگا، گردے صاف ہو جائیں گے، لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں اس کے. اور وہ نقصانات بڑے بھاری بھرکم قسم کے نقصانات ہیں. اس سے بہت پیٹ نکل آتا ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، توند نکلنا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا گردے آہستہ آہستہ وہ ان پہ بوجھ زیادہ آتا ہے. تیسرا کمزور ہو جاتا ہے جسم بہت زیادہ. تو اگر کوئی خاص بیماری ہے کسی کو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. خیر، تو آدم علیہ السلام تھے. آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 گز تھا. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث. 60 گز کا مطلب یہ جو ہمارا ایک ہاتھ ہے نا، ایک بازو، اس کو آپ 60 سے ضرب دے دیں، صحیح ہے نا؟ اتنے لمبے یہاں سے وضو خانہ، اس سے بھی آگے اتنے لمبے حضرت آدم علیہ السلام، بچے بھی اتنے بڑے بڑے. یہ جو ڈائناسور ہے نا یہ آدم علیہ السلام کی چھپکلیاں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. ڈائناسور جو آج دریافت ہوئے ہیں، میں نے وہاں دبئی میں ڈائناسور کا وہ دیکھا، وہ اوریجنل ڈائناسور، مجسمہ نہیں اس کا، باقاعدہ پرانا کھدائی کے درمیان نکلا تھا. تو میں نے ان سے لڑکوں سے کہا یہ جو سائنس نے دریافت کی ہے نا، یہ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام 60 گز ان کا قد تھا. تو ظاہر ہے اس زمانے کی چھپکلیاں اتنی بڑی اسی حساب سے ہوں گی نا. اتنی چھوٹی موٹی چھپکلیوں کو کون لفٹ کراتا ہوگا اس زمانے میں؟ یہ چھوٹے موٹے تو چیونٹیاں ہوں گی ہماری تو ان کی چھپکلیاں بھی اتنی بڑی بڑی. تو ان ڈائناسور کو مارنے کے لیے ان پہ پاؤں رکھ دیتے ہوں گے لوگ، تو مر جاتے ہوں گے بیچارے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جانور تھے اس زمانے میں، اور اتنے بڑے آدم علیہ السلام. اور ان کی خوراک، ان کے زمانے کے چمچ ہمارے بیلچے ہوتے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اس زمانے کے جو چمچ ہیں وہ ہمارے بیلچے، اتنے بڑے بڑے بیلچوں سے کھاتے ہوں گے لوگ. اب کتنے سے ہو گئے. اگر ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو، آدم علیہ السلام پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بولیں گے یہ کون ہے، یہ اتنے سے کیوں ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے کیوں. تو وہ قد چھوٹے ہوتے ہوتے، اور پھر عمریں بھی لمبی، اتنے لمبے لمبے قد اور عمریں بھی 1000-1500 سال. آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے قریبی پیغمبر ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. عمر کا قرآن نے نہیں بیان کیا کتنی عمر ہوگی، 950 تقریباً 1000 سال تو صرف تبلیغ کی ہے انہوں نے. آج کوئی
سیروزے کی تشکیل کراتا ہے نا تبلیغ میں، تو کہتا ہے بڑا تیر مار کے آیا ہوں، 3 دن گزارے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کی تشکیل تبلیغ میں کتنے عرصے کے لیے ہوئی تھی؟ 1000 سال کے لیے تشکیل کرائی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے، اور اس میں بھی تھکے نہیں وہ. جب اللہ نے کہہ دیا نا آپ کوئی ایمان نہیں لائے گا، پھر بد دعا کی، اور بد دعا کرنے میں بھی خیر خواہی تھی، کیونکہ اب ان کو یقین تھا جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ تو جہنم میں لازمی جائیں گے. اگر اللہ نے ان کو زندہ رکھا تو ان کی آگے نسل پیدا ہوگی، وہ بھی جہنم میں جائے گی. تو بہتر ہے کہ یہ مر جائیں تاکہ کم از کم آئندہ آنے والی نسل جہنم کی آگ سے بچ جائے. اس لیے سے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی. اور ہم 2-4 دفعہ کسی کو تبلیغ کریں وہ نہ مانے تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو گلا دبا کے پھینک دیں. دعوت کے کام کے لیے بہت زیادہ حوصلہ چاہیے، حوصلہ. جو جلدی دل برداشتہ ہو جائے نا اس کا کام نہیں ہے یہ. تو نوح علیہ السلام تھے، آدم علیہ السلام، بڑی لمبی لمبی ان کی عمریں انہوں نے زمین پہ وقت گزارا. پھر ہوتے 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 ہم آ گئے ساشے انسانوں کے، چھوٹی چھوٹی پیکنگ میں، عمریں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی، 60 سال 70 سال 40 سال 45 سال. لیکن پہلے زمانے میں عمریں زیادہ تھیں، لوگ دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے بلکہ عبادت میں وقت گزارتے تھے زیادہ وقت. اور آج عمریں 50-50 سال 40-40 سال، مگر دل دنیا سے ایسے لگاتے ہیں جیسے ہمیشہ رہیں. تو نوح علیہ السلام آئے. پھر یہ ترتیب یاد رہے گی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، جو قرآن میں جن پیغمبروں کے نام ہیں، پیغمبر تو اور بھی ہیں لیکن قرآن میں جو نام ہے. پھر ادریس علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ نے ساری انسانوں کو تباہ کر دیا تھا سوائے ان 40-50 لوگوں کے جو ایمان لائے. ان کو اللہ نے بچایا، پھر انہی کی آگے نسل چلائی ہے. پھر یہ نسل جو ہے کیسے آگے چلی ہے، پھر کون کون پیدا ہوا، یہ وقت کافی زیادہ ہو گیا، 11:30 ہو گئے، یہ انشاءاللہ پھر کل. تو ابھی صرف اتنا یاد رکھیں، سب سے پہلے کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے. ان کے بعد کون پیغمبر آئے؟ ادریس علیہ السلام. پھر ان کے بعد کون آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. پھر نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم ایمان نہیں لائی. روئے زمین پہ جتنے بھی انسان تھے سب ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے. آگے جتنی نسل چلی وہ 40-50 لوگ جو زندہ بچے تھے، اور بعض نے کہا صرف نوح علیہ السلام کی چلی آگے. تو کشتی میں جو لوگ بچ گئے تھے وہ پہاڑی پر اترے، پھر آگے ان کی نسل چلی ہے. پھر ان کی نسل میں کون کون پیغمبر پیدا ہوئے، کس ترتیب سے، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، خواتین کو نکلنے